نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وان كان كبر عليك اعراضهم، اگر ان کی بے رخی آپ کو بہت بھاری محسوس ہوتی ہے، بہت گراں لگتی ہے، تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تم میں استطاعت ہے، ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ تم زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو، یعنی چھپنے کے لیے، او سلما فی السماء، یا کوئی سیڑھی آسمان میں کہ اوپر چلے جاؤ، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، پھر ان کے لیے کوئی نشانی نکال لاؤ انہیں یقین دلانے کے لیے، تو ایسا کر لو۔ اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے اور مخالفین کی سختیاں برداشت کرتے ایک طویل مدت گزر گئی اور کافروں کی اکثریت انکار ہی کرتی رہی، تو اس سے آپ کو گھٹن محسوس ہوتی تھی، اور کبھی کبھار آپ کو یہ خیال آ جاتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو کوئی معجزہ دکھا دے تو یہ لوگ فوراً مان جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، ان کو یقین آ جائے گا۔ کیونکہ انسان جب بہت ڈیسپریٹ ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ایسی چیز ان کو دکھائی جائے کہ ان کو یقین آئے کہ واقعی ہم سچے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی سرنگ کھود کے زمین کے اندر جا کے یا سیڑھی لگا کے آسمان پہ جا کے انہیں کوئی معجزہ لا دکھائیں تو دکھا دیں۔ اول تو یہ کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اور اگر آپ کر بھی لیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے پیغمبروں نے بھی جو معجزے دکھائے اپنی قوموں کو، تو وہ کتنے دن اس پر قائم رہے، ان معجزوں نے کتنا دیر پا اثر کیا۔ معجزے وقتی طور پر تو کسی کو خاموش کرا سکتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ شق کمر کا معجزہ آپ کو دیا گیا تھا، اس کے باوجود اہل مکہ نہیں مانے۔ اس کو بھی کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو وہ جادو ہے جو شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے، یہ تو جادو ہی کی ایک قسم ہے۔ نہ ماننے والوں نے پھر نہ مانا، فرمایا کہ انہوں نے ماننا نہیں۔ ہاں اللہ چاہتا تو زبردستی ان کو منوا دیتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ جمع کر سکتا تھا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بس آپ ہرگز نہ ہو نادانوں میں سے۔ چونکہ اللہ کے ہاں جبر نہیں، اللہ تعالی معجزات کے ذریعے کسی کو مجبور کر کے مسلمان نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ہدایت کا اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس لیے آپ ایسی بات نہ سوچئے۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے نا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اس کو ہم جیسے جاہل کسی غلط معنی میں نہ لیں، اس لیے تھوڑی سی اس کی وضاحت ضروری ہے کہ کہیں آپ اس کا یہ مطلب نہ نکال لیں، دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے کہ آپ جاہلوں میں سے مت ہوں۔ تو نعوذ باللہ، نہ آپ ایسے تھے اور نہ ایسا بننے والے تھے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں، کیا فرمانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جاہلین کا لفظ جہل سے ہے، جیم ہے لام۔ عربی میں لفظ علم اور حلم دونوں کی ضد کی حیثیت سے آتا ہے، اپوزٹ ہے دونوں کا۔ علم اور حلم کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہل۔ اس کا غالب استعمال حلم کی ضد کے طور پہ آتا ہے۔ حلم کس کو کہتے ہیں؟ بردباری، یعنی ایک شخص ہے جو کسی سے بات کرتے ہوئے بردباری کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ جہالت پہ اتر آتا ہے۔ تو کیا معنی ہوگا یہاں؟ جہل کا معنی کیا ہوگا؟ حلم کیا ہے؟ وقار، تمیز، شائستگی کے ساتھ پولائٹلی سویلائز طریقے سے بات کرنا، اور جہل کیا ہے؟ بالکل اس کے اپوزٹ ہو جانا۔ یعنی جب کوئی شخص اپنی گفتگو میں بدتمیزی پہ اتر آئے تو دراصل وہ جہل کا ثبوت دے رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا معنی ہوتا ہے جذبات سے مغلوب ہو جانا۔ جہل کا معنی کیا ہوا پھر؟ جذبات سے مغلوب ہو جانا، یعنی انسان کا مثلا غصے سے، نفرت سے، غم سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا، اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر پانا۔ اب انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اپنے نفس پہ، اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتے ہیں، کبھی خواہشات ان کو مغلوب نہیں کرتی، لیکن ان کے جذبات میں کبھی کبھی خیر کا پہلو اتنا شدید ہو جاتا ہے، خیر کا جذبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس سے وہ مغلوب ہونے لگتے ہیں، کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خیر کے لیے
جب وہ حد سے زیادہ سوچتے ہیں. حالانکہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام چونکہ ایک اسوہ حسنہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بھی حد سے آگے نہیں جانے دیتا. یعنی انبیاء کے اندر برے جذبات یا جہل اس معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ جہل کا معنی کیا ہے؟ جذبات سے مغلوب ہونا. تو جذبات میں برے جذبات بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں. انبیاء میں برے جذبات نہیں ہوتے، وہ بسا اوقات اپنے اچھے جذبات سے مغلوب ہوتے ہیں لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی میں. فرمایا ان کی خیر خواہی میں بھی ایک حد پر ہی رہنا ہے، اعتدال سے نہیں بڑھنا، کیونکہ لوگوں کو انبیاء کو فالو کرنا ہوتا ہے نا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسی باتیں نہ سوچیں کہ انہیں معجزے دکھائے جائیں گے تو یہ مان جائیں گے. انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ کہف میں بھی آتا ہے کہ لعلک باخع نفسک، یوں لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اگر یہ اس بات پر ایمان نہ لائے تو افسوس کر کر کے آپ اپنے آپ کو کھپا ڈالیں گے. آپ ان کے پیچھے مت جائیے، آپ ان کے ایمان کی آرزو میں اپنے آپ کو اتنا نہ کھپائیے کہ اس بارے میں جو اللہ کی حکمت اور سنت ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے. ہدایت کے بارے میں اللہ کی حکمت اور سنت کیا ہے کہ لوگ معجزوں سے مروب ہو کر نہیں، عقل استعمال کر کے اللہ کی نشانیوں کو پہچان کر ہدایت لائیں، اللہ کی نشانیوں کو پہچان کر ہدایت قبول کریں، اپنی عقل استعمال کریں. سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے. اچھا، عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ایک بات کسی کو بتاتے ہیں، کوئی نہیں مانتا تو ہم شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا نفسیات ہے کہ اگر آرام سے تم نہیں مانتے تو میں تمہیں زبردستی مناؤں گا، زور کروں گا تم پر. اچھا، بالکل اسی طرح ایک دوسرے پہلو میں اگر کوئی شخص بات سے نہ مانے تو ہم کیا چاہتے ہیں، اس کو ایسی کوئی چیز دکھائیں کہ بس وہ پھر خاموش ہو جائے. انبیاء کے لیے کیا ہے، اگر یہ لوگ دلیل سے نہیں مان رہے تو ان کو معجزہ دکھایا جائے تو یہ چپ ہو جائیں، مان جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ طریقہ نہیں منوانے کا، اس طرح نہیں منوانا، کیونکہ یہ فائدہ مند نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وقتی طور پہ تو لوگ سہم جاتے ہیں، اور پھر جب وہ اس ٹرانس سے باہر آتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو پہلے کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جذباتی تقریریں ہوتی ہیں نا، بہت یہ زیادہ دیر تک فائدہ نہیں دیتی. آپ سب نے بھی بہت درد سنے ہوں گے، بہت بازو کا جذباتی تقریریں سنی ہوگی، اور آپ کو دل چاہتا ہوگا اوور نائٹ چینج آ جائے آپ میں، آپ ایک دم سے تیز چلتی گاڑی کو بریک لگا کے الٹا لیں، تو اس سے پھر خطرناک نتائج بھی سامنے آتے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ، آرام آرام سے، ٹھنڈے ٹھنڈے اپنی عقل استعمال کریں. جو اللہ نے اتنی زبردست چیز انسان کے اندر رکھی ہے، آنکھیں، کان، دل، دماغ، اسے استعمال کریں، غور کریں، سوچیں اور پھر قبول کریں. جو شخص اس طریقے سے قبول کرے گا پھر ساری دنیا بھی اس کی مخالف ہو جائے وہ نہیں پلٹے گا. اور جو شخص صرف معجزے کے بل پہ مانے گا، جب دوسری طرف مخالفت نظر آئے گی وہ پھر پلٹ جائے گا. ادھر ڈر کے ادھر پلٹا، ادھر ڈر کے ادھر پلٹ جائے گا، تو حاصل تو کچھ نہ ہوا. یعنی جو لوگ جذبات میں آ کے کوئی کام کرتے ہیں، ایسے جذباتی لوگ بہت نقصان اٹھاتے ہیں. وہ کل کسی اور جذبات میں آ جائیں گے اور اپنے ہی کیے کو الٹا کے رکھ دیں گے. یعنی جذبات میں اعتدال بہت اچھی چیز ہے، خوبصورتی ہے، لیکن جذبات میں بے اعتدالی سخت نقصان دہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ہاتھوں ایسا مجبور ہو جائے کہ اپنے ہی آپ کو نقصان دے دے. تبلیغ کے میدان میں صبر اور حوصلہ اور آہستہ آہستہ قدم اٹھانا بہت ضروری ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ چاہتے ہیں کھانا جلدی پکے، آپ تیز کر دیتے ہیں ہیٹ کو، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کچا بھی رہتا ہے، جل بھی جاتا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا. ہم انسانوں کے ساتھ یہی معاملہ چاہتے ہیں، بچوں کے ساتھ اپنے یہی معاملہ چاہتے ہیں. آج ایک بات بتائیے، کل پوری پرفیکشن اس میں نظر آئے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزوں کے بل پہ اسلام پھیلا کے چلے جاتے، ایک تو یہ کہ وہ معجزے دیکھ کے ماننے والے بھی ختم ہو جاتے، اور پھر بعد کے ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا رہتا. ویسے تو یہ کہ قرآن ہے الحمدللہ بہت بڑا معجزہ، لیکن قرآن کا معجزہ جذباتی والا معجزہ نہیں ہے. یہ کون سا ہے؟ بہت گہرا معجزہ ہے جو عقل استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے، سوچ سمجھ کو بیدار کرتا ہے.
انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک جواب دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں، جو سنیں گے اور دل کے کانوں سے سنیں گے وہ بات قبول کر لیں گے، اور وہی دراصل قبول کرتے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ، اور مردہ لوگ، مرے ہوئے، ان کو تو اللہ ہی اٹھائے گا، وہ تو قیامت کے دن ہی سنیں گے اٹھ کے۔ جن کے دل مردہ ہیں اور جو بہت سے پردوں میں دفن ہیں تعصب کے اور خواہشات نفس کے، وہ نہیں سنتے، ان کے سامنے حقیقت تو قیامت کے دن آئے گی، لیکن وہاں پھر کچھ کرنے کا وقت نہ ہوگا۔ ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ جو شخص ایک زندہ دل رکھتا ہو اس کے لیے ساری کائنات نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور جن کے احساسات مردہ ہو چکے ہوں ان کے لیے تو پھر ان کو جگانے کے لیے تو قیامت کا زلزلہ ہی چاہیے، اس سے پہلے نہیں وہ جاگ سکتے۔ اور بات یہ ہے کہ جس کو ہدایت مطلوب ہوتی ہے وہ سنتا بھی غور سے، اور جس کو ہدایت نہیں چاہیے وہ سننے کی زحمت بھی نہیں کرتا، وہ سننا بھی نہیں چاہتا۔ تو بات یہ ہے کہ جس کو ہدایت چاہیے، جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، وہ تو پھر سنتا ہے۔ جسے قبول کرنا ہے وہ تو سننے سے دلچسپی رکھتا ہے، اور وہ تو سننے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کہاں سے سننے کو کچھ ملے۔ لیکن جن کے دل مردہ ہیں، جو بے حس لوگ ہیں، جن کو ہدایت نہیں چاہیے، ان کو پھر کوئی بھی نہیں جگا سکتا، ان کو کوئی نہیں سنا سکتا، ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، ان کو تو اللہ ہی سمجھائے گا، ان کو تو اللہ ہی اٹھائے گا، اور اسی کی طرف سب کو لوٹایا جائے گا۔ وہاں جانا تو ضروری ہے۔ کتنے دن سوئیں گے دنیا میں؟ ذرا سوچیں نا، ہم کتنے دن یہاں سوئیں گے؟ کتنے دن بے حسی کا ثبوت دیں گے؟ کتنے دن ہم اللہ کے کلام سے بے رغبتی کریں گے؟ اگر یہاں سے بھاگیں گے تو بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ کیا واپس اللہ کی طرف نہیں جانا؟ پلٹنا تو ہے۔ کس کا نقصان ہوگا پھر سوائے اپنی ذات کے؟ سوئے ہوئے انسان کو تو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جو جاگتے ہوئے بھی اور جاگنے کی جگہ پہ سوئے، پھر اس کو کون اٹھائے؟ کیونکہ لسننگ کی بھی کئی کیٹیگریز ہیں نا۔ لسننگ کا ایک درجہ وہ ہے کہ جس میں انسان اپنی ان قوتوں کو بیدار کر لیتا ہے کہ واقعی ہر بات سمجھ میں آنے لگتی، اور ایک لسننگ وہ لسننگ ہے کہ جو بس اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک آواز آ رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں۔ اصل میں یہ آیت پچھلی آیت سے ہی لنکڈ ہے کہ جن لوگوں کے دل اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے مر چکے ہیں وہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور جن لوگوں کو ہدایت قبول کرنا ہے وہ تو آپ کی معجزوں کے بغیر ایک سیدھی بات بھی سمجھ جائیں گے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی آیت اس کے رب کی طرف سے؟ قل ان اللہ قادر، کہہ دیجئے بے شک اللہ قادر ہے، علی ان ینزل آیۃ، اس بات پر کہ وہ ایک نشانی اتار دے، وہ نشانیاں لانے پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے نا کہ انسان اس دنیا میں دن رات کئی معجزے دیکھتا ہے۔ مثلا سورج کا طلوع اور غروب ہونا کوئی معجزے سے کم نہیں، آسمانوں پہ پرندوں کا اڑنا معجزے سے کم نہیں، بادلوں کا آنا جانا، پانی بھر کے اٹھا کے دور دراز جگہ لے جانا معجزے سے کم نہیں۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، لیکن کچھ لوگ ان نشانیوں کے ہجوم میں ایک اور نشانی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں نہیں کوئی اور نشانی آ رہی۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ کائنات کی ان نشانیوں سے سبق نہیں پاتے وہ کسی نئی نشانی سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ عقل مند کو تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوال نشانی کا نہیں ہے بلکہ ان کی بے علمی کا ہے۔ اکثرہم لا یعلمون، یہ علم نہیں رکھتے۔
اچھا، جب یہ لوگ بار بار مطالبہ کرتے تھے اور معجزہ نہیں آتا تھا تو یہ کم علم کم عقل لوگ سمجھتے کہ شاید اللہ تعالیٰ اتار نہیں سکتے. فرمایا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ سب کچھ لا سکتا ہے. ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اللہ اس پہ قادر ہے کہ معجزہ لے آئے، جیسے بنی اسرائیل پہ پہاڑ کو اٹھایا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے ہی بھلے میں معجزہ نہیں لایا جا رہا، کیونکہ معجزے کا انکار پھر انسان کو عذاب سے دوچار کرتا ہے. اور معجزے کیا مانگتے ہو؟ ذرا اپنے آس پاس تو دیکھو. وما من دابۃ فی الارض، اور کوئی جاندار ایسا نہیں جو زمین میں ہو. ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں کے ساتھ اڑتا ہو. الا امم امثالکم، مگر جماعتیں ہیں، اقسام ہیں تمہاری ہی طرح. تمہاری طرح سے مراد کیا ہے؟ وہ بھی زندگی رکھتی ہیں، وہ بھی رزق پاتی ہیں، ان میں بھی جان ہے، لیکن دیکھو تمہارے اور ان میں کتنا فرق ہے. دابہ کا لفظ دبیب سے نکلا ہے. دبیب کہتے ہیں رینگنے کو، سب سے آہستہ چال کو دبیب کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جانوروں اور پرندوں اور حشرات کی تقریباً 10 لاکھ قسمیں. تم اللہ سے معجزے مانگتے ہو؟ دیکھو جانوروں کی شکل میں اس نے کئی معجزے پیدا کیے ہیں، پرندوں کی شکل میں یہ معجزات تمہارے آگے پیچھے کہ ان کے اندر بھی روح ہے، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں کی. یہاں کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہاں کتاب سے 2 معنی مراد لیے گئے ہیں. ایک تو لوح محفوظ اور دوسرے قرآن. یعنی اگر اللہ کا خاص رجسٹر مراد لیا جائے تو فرمایا کہ ان سب کا ریکارڈ ہمارے لوح محفوظ میں موجود ہے. اور اگر الکتاب سے مراد قرآن مجید لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن میں اپنے سارے دلائل بیان کر دیے ہیں. دلائل بیان کرنے میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی. وہ دلائل بھی اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں. ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. وہ سے مراد کون ہے؟ ایک مراد تو جانور ہو سکتے ہیں، جانوروں کے لیے بھی حشر ہے، جیسا کہ ایک اور آیت میں آتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ قیامت کے دن سارے وحشی جانور اکٹھے کر لیے جائیں گے. اور دوسرا اس سے مراد انسان ہے کہ یہ لوگ کب تک اللہ کی نشانیوں سے آنکھیں بند کر کے رکھیں گے، آخر موت انہیں آ پکڑے گی اور پھر ان کی آنکھ حقیقت میں کھل جائے گی. اگر ہم اس کو پہلے معنی میں لیتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کے دن جانوروں کا حشر ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ احادیث ملتی ہیں کہ قیامت کے دن جانوروں کے درمیان بھی فیصلہ ہوگا. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، قیامت کے روز سب اہل حقوق کے حق ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ بکری کا انتقام سینگ والی بکری سے بھی لیا جائے گا. یعنی بکریاں جو آپس میں ایک دوسرے کو سینگ مارتی رہتی ہیں، لڑتی ہیں، تو ان کا بھی فیصلہ ہوگا، ان کو بھی بدلہ دلایا جائے گا جس پر بھی ظلم ہوا ہوگا. ابن جریر کی روایت اور بہقی کی بھی کہ قیامت کے روز تمام جانور اور پرندے بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا انصاف اس حد تک ہے کہ اگر سینگ والے جانور نے بے سینگ کے جانور کو دنیا میں مارا تھا تو آج اس کا انتقام اس سے لیا جائے گا. اور جب ان کے آپس کے حقوق اور مظالم کے بدلے اور انتقام ہو چکیں گے تو حکم ہوگا سب مٹی ہو جاؤ. اس وقت سب مٹی کا ڈھیر ہو جائیں گے. اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ انسانوں کا حساب ہوگا، جانوروں کا بھی حساب ہوگا. ہاں، انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسانوں کے حساب کے بعد، فیصلے کے بعد جنت اور جہنم ہے اور ان کے لیے ہمیشگی ہے، جبکہ جانوروں کا فیصلہ کرنے کے بعد وہیں پر سزا دلوا کے انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا. یہاں جس کانٹیکسٹ میں آیت آئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اے لوگو تم جو معجزات مانگتے ہو، دیکھو جتنے بھی جاندار ہیں، خواہ حشرات الارض ہیں،
پرندے ہیں یا چرندے ہیں، یہ سب بھی اللہ کے قاعدے کے پابند ہیں، اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، اپنی اپنی حدود میں رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے کھانے کے لیے جو پروگرام رکھا ہے، جو مینیو رکھا ہے، وہی کھاتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ گائے بھینس جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتی۔ جب انسانوں نے ان کو گوشت کھلانے کی کوشش کی تو نتیجہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا۔ میڈ کاؤز کا سارا قصہ آپ کو یاد ہوگا۔ ہزاروں کی تعداد میں گایوں کو ذبح کیا گیا اور ختم کیا گیا، کیونکہ ان کے اندر ایسی بیماری پھوٹ پڑی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی بتائی گئی کہ ان کی فوڈ میں خون یا ایسے اجزاء شامل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی پروگرامنگ کی ہے، تم دیکھو کہ وہ اپنی حدود میں کتنا رہتے ہیں۔ کچھ پرندے جاندار چیزیں کھاتے ہیں، کچھ ویجیٹیرین ہیں، اسی طرح چرندوں میں بھی، جانوروں میں بھی، ہر ایک کا غذائی پروگرام مختلف ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں؟ تم اپنی مرضی کر کے ذرا کچھ اور کھلا کے دیکھو ان کو۔ مثلا اگر آپ شیر کو گھاس کھلائیں یا بلی کو گھاس پہ رکھیں، کھائے گی؟ کئی دفعہ آپ ٹیسٹ کرتے ہیں نا، آپ کچھ کھا رہے ہیں، بلی آ گئی، کوئی کتا آ گیا، آپ ایک چیز پھینکتے ہیں، پھر دوسری پھینکتے ہیں، تو وہ وہی کھاتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ آپ اس طریقے کو فطرت کے نہیں بدل سکتے، بدلتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس طریقے کو متعین کرنے والا کون ہے، تم ہو یا رب ہے؟ کیا یہ تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے یہ پروگرام؟ دیکھیں نا، وہ تو جانور ہیں، بے زبان ہیں، بے عقل ہیں، لیکن ان کو اتنی عقل کہاں سے ہے کہ کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا، کیا لینا اور کیا پھینکنا ہے؟ یہ پروگرامنگ ان کے اندر کس نے کی؟ یہ کون ہے؟ یہ رب ہے۔ یہاں سے اس کو پہچانو، اور کیا معجزے مانگتے ہو؟ اگر آپ ایک دن کے جانور کو بھی گھر لا کے اپنے طریقے پہ پالنے کی کوشش کریں تو کھائے گا وہی جو اس کا اللہ نے طریقہ لکھا ہے، آپ کی مرضی کا نہیں کھائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو، معجزات کو جھٹلا دیا، صم وبکم فی الظلمات، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھیروں میں مبتلا ہیں۔ شخصیت کا اندھیرا دور کرنے کے لیے سننا اور بولنا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کی بات کا انکار کر کے بہرے اور گنگے بنے ہوئے ہیں۔ من یشاء اللہ، جس کو اللہ چاہے، یضلل، اس کو بھٹکا دے، ومن یشاء، اور جس کو چاہے، یجعلہ، ڈال دے اس کو، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کی دنیا سے کچھ سبق سکھا رہے ہیں ہم کو، کہ حیوانات کی صورت میں یہ چلتی پھرتی نشانیاں تمہارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہیں۔ ان کو دیکھ کر اگر تم عقل سے کام نہیں لیتے تو تم سیدھا راستہ نہیں پا سکتے۔ دیکھو ان کی دنیا فطرت کی دنیا ہے، وہ رزق تلاش تو کرتے ہیں، لوٹ مار نہیں کرتے، ضروریات تو پوری کرتے ہیں، ہرس نہیں ان کے اندر، اونچ نیچ تو ہے لیکن حسد اور غرور نہیں، ایک دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے پہنچاتے ہیں لیکن بغض اور عداوت نہیں رکھتے، اپنا اپنا کام کرتے ہیں، کریڈٹ لینے کا کوئی شوق نہیں۔ لیکن انسان اس کے برعکس کام کم کرتا ہے اور کریڈٹ زیادہ لینا چاہتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور اپنے حصے کے کام کر رہے ہیں۔ یہ جو انکار کرنے والے ظالم ہیں، یہ نہ اللہ کی بات سننا چاہتے ہیں، نہ حق سنتے ہیں، نہ حق بولتے ہیں، بلکہ اندھیروں میں مبتلا ہیں، اپنے ہی خول میں بند ہیں، اس لیے صراط مستقیم سے دور ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ارأیتکم، کیا دیکھا تم نے، تم کو، لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے؟ کیا رأیتا، دیکھا تم نے، کم، تم کو، یعنی خود کو۔ خود کو دیکھنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھنا، یعنی غور کرنا، سوچنا سمجھنا۔ کم یہاں پر یعنی کاف میم خطاب کے لیے ہے۔ بتاؤ مجھ کو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب،
او اتتکم الساعہ، یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا تم پکارو گے؟ یعنی اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو پھر تم کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرو گے، اللہ ہی کی طرف دھیان دو گے، اللہ ہی کو پکارو گے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مشرکین مکہ کی عادت یہ تھی کہ مصیبت کے وقت اور خاص طور پر جب وہ سمندر کا سفر کرتے تھے اور کوئی طوفان وغیرہ آتا تو اپنے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے۔ ابو جہل کا لڑکا اکرمہ اسلام کا سخت دشمن تھا، وہ فتح مکہ تک اسلام کا مخالف تھا۔ فتح مکہ کے دن بھی اس نے ایک مسلمان کو تیر مار کر ہلاک کیا تھا۔ تو فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ انہیں جہاں پایا جائے قتل کر دیا جائے، تو اکرمہ بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا، یعنی اس کے قتل کا بھی فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن اتفاق سے یہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور جدہ کی طرف بھاگ نکلا، وہاں سے سمندر کا راستہ لیا کہ اس ملک کو اب خیر بات کہہ کے کہیں اور چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ہی کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو شدید قسم کا طوفان آیا۔ اس وقت لوگوں نے پہلے تو معبودوں کو پکارا، جب دیکھا کہ بات نہیں بنتی تو سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کو پکارنے لگے۔ اکرمہ یہ سارا حال دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کہ اگر اللہ ہی کو پکارنا ہے تو وہ اللہ کا بندہ جو کئی سال سے اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اسی کی بات کیوں نہ مان لی جائے۔ اس پر اس نے عہد کیا کہ اگر میں یہاں سے زندہ بچ نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کر لوں گا۔ بہرحال اس نے امان طلب کی، اس کو امان ملی اور یہ مسلمان ہو گئے، اور باقی ساری زندگی انہوں نے پھر اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے گزاری۔ انہوں نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پچھلے گناہوں کا اب کفارہ کیا ہو، تو آپ نے روم کی سرحدوں کی طرف اشارہ کیا اور پھر یہ اس طرف نکل گئے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نا، ایک لمحہ ہوتا ہے جب چاہے دے دے۔ ایسے ہی واقعات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے یا کوئی مصیبت آ جائے تو پھر تم اللہ کو پکارو گے یا کسی اور کو؟ اگر مصیبت کے وقت اس کو پکارتے ہو تو ابھی کیوں نہیں پکار لیتے؟ اچھا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ عام حالات میں بھولے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، لیکن جب کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی ہے تو پھر ہمیں سب انسان بھول جاتے ہیں۔ پہلے ہم انسانوں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مشکلات میں انسانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں بچا سکتا تو پھر سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔